السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، 1446 ہجری کی رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اخلاص، مزاحمت، اللہ کے راہ میں مال و جان کی قربانی اور شہادت حق۔ یہ چاروں جو موضوعات ہیں اختصار کے ساتھ اس پہ ہم بات کریں گے۔ دراصل یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کا بھی خلاصہ ہے۔ رمضان کریم میں میرا اور جو آپ کا ہدف ہے، اہداف ہے، ان میں سے اہم ترین ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر للہیت پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر سے ہماری ریاکاری نکل جائے، ہم مخلص بندے بن جائیں، عقائد سے لے کر معاملات اور اعمال تک، اخلاق تک، زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاص کار فرما ہو، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ جب ہم اخلاص کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں عموماً اخلاص کی بحث ریاکاری کے مقابلے میں ایک تعریف کر دی جاتی، جی بندے کے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اخلاص کی یہ بڑی ادھوری تشریح ہے۔ اخلاص کی بنیادی وضاحت یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے نظریات اور عقائد میں بالکل مخلص ہو جائیں، کوئی شائبہ شرک کا، بدعات کا، رسوم و رواج کا اس میں دکھے نہ۔ یہ ہے اخلاص فی العقائد۔ دین کو خالص اللہ کے لیے خالص کر دیں، مخلصین لہ الدین۔ اور اس کی طرف دینداروں کی بہت بڑی تعداد بھی متوجہ نہیں ہوتی۔ جس نظریے کو اللہ تعالیٰ نے کفر و اسلام کا مدار قرار دیا ہے، جنت اور جہنم جانے کی بنیاد قرار دی ہے، اس نظریے میں عوام تو عوام، علماء کی بہت بڑی تعداد بھی سست ہے، کاہل ہے، اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی جاہل ہے، اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی صرف جاہل نہیں ہے، وہ جاہلیت پر اتر آتی ہے، جانتی نہیں، جانتی ہے تو مانتی نہیں۔ تو اللہ سے مانگے، اور اس رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع فراہم کیا ہے زندگی کا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو کفر سے، شرک سے، ریاکاری سے، ہر قسم کی علائشوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے اپنے عقیدے کو پاک کریں۔ یہ اخلاص ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ عقیدے سے جب آپ عقیدے کے بعد پھر اعمال ہیں، جس کی عام طور پر اخلاص میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس کے بعد ہے۔ اپنی نماز کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنی عبادات کو، تمام اعمال کو، اپنے حج کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور مخلص ہو جائیں، غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ پھر یہی اعمال سے پھر اخلاقیات بھی ہمارے خالص، ہمارے جو ایتھکس ہیں، اخلاق ہیں، وہ کاروباری نوعیت کے نہ ہوں۔ جس طرح ایک دکاندار گاہک کے ساتھ بہت اچھی اخلاق سے پیش آتا ہے تب تک جب تک اسے امید ہوتی ہے کہ اس نے مجھ سے یہاں سے سودا اٹھانا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے سودا نہیں اٹھانا بلکہ اس کو میرا سودا پسند نہیں آیا، تو اس کے ساتھ فوراً اسی وقت اس کا لہجہ، اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ سب بدل جاتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اخلاق اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بھائی 100 گاہک آئیں گے، 10 آپ سے خرید لیں گے، 2 خرید لیں گے، وہ 100 گاہک دراصل آپ کے 100 اشتہار ہیں، وہ 100 گاہک آپ کے 100 اشتہار ہیں۔ کوئی بھی چیز نہ لیں، بہترین طریقے سے پیش آئیں، آپ کا اشتہار لگ گیا، وہ خود تو نہیں خرید سکا لیکن اگلے کو متوجہ کر دے گا، یا فلاں کے پاس جاؤ۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میں نے کوئی بہت معمولی سی چیز خریدنی تھی،
تو جہاں میں نے رہائش رکھی میں وہاں ابھی نیا نیا منتقل ہوا تھا، کوئی خاص واقفیت بھی نہیں تھی. میں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا تو وہ تو دکان پہ ایسا بیٹھا ہوا تھا جیسے اس علاقے کا وہ بدماش جگا اور کنٹٹا ہے. ایک آدھ دفعہ سودا کرنے کے بعد اس کے مد مقابل جو دکان ہے پھر میں نے اس سے وہاں سے سودا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے اس کے اخلاق پسند آ گئے. جو چیز خریدی تھی وہ دونوں وہ اس کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ اخلاق کا تھا. اسی طرح جب عقیدے میں اخلاص آ جائے، اعمال میں اخلاص آ جائے، اخلاقیات میں اخلاص آ جائے، پھر معاملات میں اخلاص آ جائے کہ میرا اور آپ کی کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے، میری کوئی آپ کی لین دین، میرا اور آپ کو کوئی لین دین ہوتا ہے، میرا اور آپ کا سفر ہوتا ہے، میری اور آپ کی گفتگو اور ہم نشینی اور نشست و برخاست ہوتی ہے. ان سب چیزوں میں اخلاص پیدا کریں، زندگی تب بنتی ہے. اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، یہ نچوڑ ہے. یہ حدیث مجھے اور آپ کو اخلاص کا درس دیتی ہے. ٹھیک ہے، پوری حدیث، اس پہ ہم نے کئی دفعہ بات کی ہوئی ہے. اخلاص کے ساتھ ہی جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر اگلی بات شہادت حق ہے. جو حقانیت آپ کے دل میں اتر چکی ہے اب اس کی شہادت دے لوگوں کے سامنے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، شہادت حق. دیکھیں، اقرار تصدیق بالقلب الگ چیز ہے. بندہ دل سے اسلام کی تصدیق کرتا ہے، مجمع میں چھپاتا ہے اسلام کو، پھر بھی وہ مسلمان ہے. لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے بھی اقرار کر لیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ اقرار باللسان ہو گیا. شہادت حق اس سے بھی آگے کی چیز ہے کہ محض آپ اقرار نہیں کرتے. ایک ہے دل سے تصدیق، پھر ہے زبان سے اقرار، کہ آپ اقرار کی نیت سے اقرار کرتے ہیں، یعنی آپ صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں یا میں مسلمان ہوں. ایک ہے شہادت حق. یہ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے حق کو علی الاعلان بیان کرنا. جو حقانیت آپ کے اندر اتر چکی ہے اب اس حقانیت کو لے کے آپ نے معاشرے میں اترنا ہے، معاشرے کی رگ رگ میں اترنا ہے، اور اس حقانیت کو لے کے جہاں تک آپ کا دائرہ اثر ہے وہاں تک آپ نے جانا ہے. دائرہ اثر سے بھی آگے تک جانا ہے. جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا، دیر اور دور کے لیے تشکیل. یہ ہے شہادت حق. جہاں تک آپ سے ممکن ہو، جو حقانیت آپ کے اندر اتر چکی ہے اب آپ نے وہ حقانیت دوسروں کے دلوں میں اتارنی ہے، سچائی کا ببانگ دہل اعلان کرنا ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث اس کا بھی درس دیتی ہے. کیوں؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں نیت کی تصحیح ہے، ساتھ ہجرت ہے. ہجرت کس بنیاد پہ ہے؟ اللہ کے نبی کس بات پہ ہجرت پہ کس وجہ سے ہجرت پہ مجبور ہوئے تھے؟ شہادت حق کی وجہ سے ہجرت پہ مجبور ہوئے تھے. اس ہجرت کے پیچھے شہادت حق ہے پس منظر میں. تو یہ حدیث شہادت حق کی بھی بات کرتی ہے کہ جو حقانیت آپ کے اندر اتر چکی ہے اب وہ حقانیت آپ نے سماج میں اتارنی ہے. معاشرے کی ہر شاخ میں، ہر شعبے میں اور زندگی کی رگ رگ میں آپ نے حقانیت کو لے کے نفوذ کرنا ہے، انجیکٹ ہونا ہے. خود انجیکٹ ہونا یعنی شہادت کو انجیکٹ کرنا ہے، خود کو لے کے انجیکٹ ہونا ہے. یہ ہے شہادت حق. صحیح بخاری کی پہلی حدیث شہادت حق کا بھی درس دیتی ہے، کیونکہ اس کے ہجرت کے پس منظر میں شہادت حق تو ہے، ورنہ ہجرت کیوں ہوتی؟ خود اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ تجھے چھوڑنے کا میرا جی نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو یہ میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ ہماری گفتگو ذرا تھوڑی سی آگے بڑھ سکے. تو آپ نے رمضان میں ایک اخلاص کی کوشش کرنی ہے. دوسری بات، اپنے اندر ہمت پیدا کریں کہ آپ لوگوں کو حقانیت کی طرف متوجہ کر سکیں. آج ہماری بہت بڑی تعداد اپنی ذات کی حد تک مخلص ہوتی ہے، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، اعمال میں بھی اخلاص ہوتا ہے، اخلاق میں بھی اخلاص ہوتا ہے، اسی طرح معاملات میں بھی اخلاص ہوتا ہے، لیکن حق بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. بہت بڑی تعداد. میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
بہت علماء کی بہت بڑی تعداد میں حق بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں وہ جو مرضی کریں، چھوڑیں، اپنے کام سے کام رکھیں. یعنی ہم راہ حق میں پسینہ بھی گرنے کو برداشت نہیں کرتے. اولاد کے لیے خون دے دیں گے، اولاد چیز ایسی ہے، اولاد کے لیے خون بھی اپنا دے دیں گے، لیکن دین کے لیے پسینہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور اپنی ذات کے لیے ہر خطرہ مول لیں گے مجبوراً، لیکن دین کا معاملہ ہو جائے بالکل بے ہمت ہو جائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کوئی میرا ذاتی معاملہ تھا کسی کے ساتھ، یعنی میں نے کسی سے کام لینا تھا، تو وہ صاحب بڑے تیار ہو گئے، ہاں جی میں آپ کے ساتھ یہ تعاون کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. تو مجھے اچانک تھوڑی سی نا ذہن میں میری بات بھی آئی کہ یار یہ بندہ مطلب یہ تو تیار ہو گیا، لیکن ایک چیز شاید میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ میں نے ان کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہ تو اتنے باہمت نہیں ہے. وہ ایک آدھ دن کے بعد دیکھا تو دڑام سے وہ گر گئے، اٹھ ہی نہیں سکے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے، میں اسی طرف بات کو لا رہا ہوں، شہادت حق. اپنے اندر ہمت پیدا کریں بھائی، حق بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. گھر کے قریب ترین فرد کو آپ دین بتائیں، پھر اس سے ترقی کریں، پھر اس سے ترقی کریں، پھر اس سے ترقی کریں، پھر اپنے دوستوں تک پہنچے، سماج تک. بندہ اس طرح پہنچتا ہے. اگر میرے اندر حق بیان کرنے کی ہمت نہیں تو پھر تو ختم ہے نا. موت تو ایک دن آنی بھائی، اس کا وقت مقرر ہے، عزت تقسیم ہو چکی ہے، رزق بڑھ چکا ہے، موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے. میرے اور آپ کے حق بیان کرنے سے مہلت تو نہیں ملے گی. حق بیان کرنے سے موت بڑی اچھی شکل میں آئے گی، فرشتے استقبال کرنے آئیں گے. سمجھے؟ ابھی مولانا حامد الحق شہید ہو گئے رمضان سے صرف ایک دن پہلے جمعے کو. ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا، تو میں ان کے ایک کلپ سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے بھائی میرے باپ کو شہید کر دیا گیا، اس طرح کے الفاظ تھے کہ کہتے اب ہمیں بھی خطرہ، ہمارے بارے میں بھی آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اس دین پر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو لٹا دیں گے. اور اس بندے نے الفاظ کی لاج رکھ لی، اور واقعی اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی. وہ دین پہ نہ ہوتے بھی تو موت اسی وقت آنی تھی. دین پر ہوتے ہوئے شہادت کے رتبے بلند پر فائز ہو گئے. تو اس لیے حضرات محترم اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے ساتھ شہادت حق، حقانیت کو لے کے چلنے اور حق کو بیان کرنے کی ہمت پیدا کریں، وگرنہ سماج میں تبدیلی نہیں آئے گی. بھول جائیں کہ سماج میں تبدیلی آئے. دو چیزیں ہو گئی. اگلی چیز تیسری، میں آپ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں نا، ان کو آپ جب شارٹ کلپ بنائیں گے نا تو ان کو پھر اس حوالے سے بھی الگ کر لیں، اخلاص، مزاحمت، قربانی. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اب تیسری چیز مزاحمت. وہ مزاحمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہ حق کے راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں، حق کے مقابلے میں فتنے ابھرتے ہیں، فتنے اٹھتے ہیں. آپ نے ان فتنوں کو روکنا ہے. جو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو کیا کہتے ہیں آپ کے بس میں ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ نے کرنا ہے. حق کے مقابلے میں فتنے اٹھتے رہے ہیں، اٹھتے رہیں گے. یہ ایک زندگی ہے، یہ آدم و ابلیس کا معرکہ پہلے دن سے لگا ہوا ہے. تو اس میں حق کے مقابلے میں جو فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے. اس مقابلہ کرنے کو مزاحمت کہتے ہیں. ہم نے مزاحمت سمجھ لی کرکٹ کے میدان میں، ہاکی کے میدان میں، اسکواش کے میدان میں، کھیلوں کے میدان میں. یہ مزاحمت وہ نہیں ہے. یہ اصل مزاحمت یہ ہے، حق کے مقابلے میں فتنے سر اٹھاتے ہیں، آپ نے ان فتنوں کو کلا کما کرنا ہے. یہ ہے اصل مزاحمت، اس پہ اترنا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تم میں سے کوئی برائی کو دیکھ لے تو برائی سب سے بہترین درجہ یہ ہے برائی کو ہاتھ سے ختم کر، یعنی اس کے اندر اتنی قوت ہو کہ وہ برائی کو پنپنے ہی نہ دے. اگر برائی کو ختم کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں ہے
تو پھر برائی کو ہاتھ سے ختم کرے، زبان سے ختم کرے. سمجھائے سمجھائی بات کی. اب کوئی ایک برائی ہے، آپ چلے جاتے ہیں، اور یہ تشریحات بھی موجود ہیں اس وقت، میں نے کچھ آگے بھی چلنا ہے، کہ آپ وہ جو برائی ہے وہ آپ زبان سے کہہ دیتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی، قوت استعمال کرنے کی، وہ برائی ختم ہو جاتی، تو ٹھیک ہے پھر آپ ہاتھ نہ اٹھائیں. یہاں یہ بات ہے کہ وہ برائی ختم ہی نہیں ہو رہی، اور آپ کے پاس طاقت ہے ہاتھ سے برائی ختم کرنے کی، اور آپ قوت کو استعمال نہیں کرتے، اپنے منصب کو استعمال نہیں کرتے، اپنی دنیاوی اور دینی وجاہت کو استعمال نہیں کرتے اس برائی کو ختم کرنے میں، پھر آپ مجرم ہیں. اور آپ کو قدرت بھی ہے ختم کرنے کی، شرعی حدود کے اندر آپ اس برائی کو ختم بھی کر سکتے ہیں، آپ نہیں کرتے، آپ مجرم ہیں. یہ ہے کہ وہ برائی ختم نہیں ہو رہی اور آپ کے پاس ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت ہے، یہ ترتیب ہے. اور ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے، پھر زبان سے کریں، سمجھائیں، واز کریں، نصیحت کریں، جنت جہنم کو سامنے رکھیں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، دنیا کی فنا کو سامنے رکھیں، خدا کی عدالت میں پیشی کو سامنے رکھیں، ان کو بتائیں. اگر اس پر بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جاننا ہے. دل میں برا جاننے کا مطلب یہ، یا اللہ تعالیٰ مجھے تو اس برائی سے نفرت ہے، اور میری تمنا ہے تو مجھے اتنی قدرت دیتے کہ میں اس کو ہاتھ سے ختم کروں، زبان سے ختم کروں. یہ ہے دل سے برا جاننا. دل سے برا جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے تھو تھو کر کے اسی مجلس میں بیٹھ جانا. ٹھیک. تو ایک میں نے نقطہ آپ کو یہ بیان کر دیا کہ آپ کسی برائی کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ برائی محض واز نصیحت سے ختم ہو سکتی، تو فوراً اٹھا کے قوت سے ختم نہ کریں، واز سے ختم ہو جائے گی. یہ جو ترتیب حدیث میں ہے وہ یہ کہ برائی ہے، اب وہ ہاتھ سے ختم نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلا درجہ ہاتھ سے ختم کرنے کا ہے. وہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر آپ آ جائیں گے زبان کی طرف، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو آ جائیں گے دل کی طرف. وگرنہ ضروری نہیں کہ ایک برائی محض کہنے سے ختم ہوتی ہے، آپ جا کے طاقت استعمال کریں. ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھیے گا. تو جو حدیث میں پہلا درجہ ہے کہ طاقت سے ختم کریں، یہ اس برائی کے متعلق ہے جو طاقت سے ختم ہی نہیں ہوتی اور آپ کے پاس طاقت ہے ختم کرنے کی، تو پہلا درجہ یہ طاقت سے ختم کریں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر آپ اپنی زبان سے ختم کرنے کی کوشش کریں. کیا پتہ کہ وہ واعظ و نصیحت سے ہی بات بن جائے. تو خیر، تو اپنے اندر یہ مزاحمت پیدا کریں. آج مسلم معاشرے کے اندر یہ مزاحمت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل جو اللہ کی لعنت کا مستحق بنی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر مزاحمت کا جو جرثومہ ہے، عنصر ہے صحیح درست جرثومہ، وہ ختم ہو چکا تھا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے اور خدا کے عذاب کا شکار ہو گئے. اگر مسلم سماج سے مزاحمت بالکلی ختم ہو جائے، خدا کا عذاب فوراً آ جائے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، داعیان حق ہیں، علماء کی شکل میں، عوام کی شکل میں یہ کام کر رہے ہیں، ان کی برکت سے عذابات نہیں آتے. تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث آپ کو مزاحمت کا بھی درس دیتی ہے. کیوں؟ اسی مزاحمت کی وجہ سے تو نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کے پس منظر میں مزاحمت ہے. نہ صرف آپ نے حقانیت کو فروغ دیا، حقانیت کو بیان کیا مکی ماحول میں، بلکہ آپ نے حقانیت کے خلاف جو ابھرنے والے فتنے تھے لا الہ سے ان کا علاج کیا. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، تمام الہوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ الہ، یہ بڑی عجیب بات ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، سورہ صاد پڑھے. تو یہ مزاحمت میرے اور آپ میں سے ہر شخص میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، شہادت حق کا عنصر بھی خوبی بھی ہونی چاہیے، اور مزاحمت بھی ہونی چاہیے کہ صرف حق بیان نہ کریں، حق کے خلاف حق کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کا جذبہ بھی میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہ بھی ہمیں صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے ہی درس ملتا ہے. اور سب سے پہلے مزاحمت اپنے نفس سے ہوتی ہے جناب. بندے کا اپنا نفس آڑے آ جاتا ہے، یار تم نے یہ کام نہیں کرنا. وہ نیکی سے روکتا ہے، بدی کو ختم کرنے سے روکتا ہے. تو سب سے پہلے مزاحمت اپنی جان سے، اپنے نفس سے ہے. پھر بچے آڑے آ جاتے ہیں،
بچوں کی محبت آڑے آ جاتی ہے، بیوی اور بیویاں آڑے آ جاتی ہیں، وہ مزاحمت کرنے نہیں دیتی، یا خود بچے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کے خلاف ہم مزاحمت نہیں کرتے، ان کے حوالے سے ہم مزاحمت اختیار نہیں کرتے، بیوی ہمیں بے دین بنا رہی ہوتی ہے، اولاد کو بے دین بنا رہی ہوتی، وہاں ہماری مزاحمت کام نہیں دے رہی ہوتی۔ تو جناز مزاحمت اپنے نفس سے بھی ہے، اپنی اولاد کے حوالے سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی ازواج، اپنے اہل بیت کے حوالے سے بھی، اپنے اہل بیت کے حوالے سے جو آپ کے زیر اثر ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ اپنے زیر اثر، دائرہ اثر میں جو لوگ ہیں ان کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں تو ختم کریں، وہاں بھی آپ کی مزاحمت کام کرے۔ احبا اقربا کے حوالے سے بھی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں، وہ شادیاں ساری ہندوانہ رسومات پر مشتمل ہوتی ہیں، آپ معذرت کر دیں۔ ناراضی ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے چلے جائیں، تحفے تحائف دے کے آ جائیں، چونکہ جی یہاں آپ کے یہاں بے پردگی ہے، ڈول ڈھماکے ہیں، سب کچھ ہے، تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسی مجلس میں جائیں، تو آپ نے ناراض نہیں ہونا، تو یہ ہماری طرف سے تحفہ قبول کر لیجیے گا، انشاءاللہ ایک اچھا سا تحفہ دے دیں گے وقت سے پہلے، اور شریک نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ احبا اقربا کے بارے میں بھی مزاحمت کا طریقہ استعمال کریں، اسی طرح انفرادی زندگی میں، سماجی اجتماعی زندگی میں، ریاستی زندگی میں، ریاست اسلام کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، بہت سے کام کرتی ہے، کم سے کم مزاحمت کرے۔ اب ریاست کے خلاف ہم قوت تو استعمال کرنے سے رہے، لیکن ریاست کو اگر ہم اپنے واعظ و نصیحت سے سمجھائیں تو یہ مزاحمت ہے نا۔ اب ریاست کے لیے معاشی اشاریے بہت اچھے جا رہے ہیں، کیا IMF سے قرضہ، سود پہ سود، سود پہ سود، سود پہ سود، اب پھر حکومت قرضہ لینے لگی ہے اربوں کھربوں، اور 6 سے 7% سود کے اوپر۔ امید کیا ہے؟ ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ہم مزاحمت نہیں کریں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ مزاحمت کیا ہے کہ ببانگ کے دہل ریاست کو سمجھائیں۔ آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، گھر کے محلوں کے تھڑوں پہ بیٹھتے ہیں، وہاں موضوع کرکٹ اور بولنگ اور بیٹنگ کی بجائے آپ کے موضوعات یہ ہونے چاہیے کہ ریاست کیا کر رہی ہے، سود میں لت پت کر رہی ہے، ہمیں بھی خود بھی لت پت ہو رہی ہے، بے حیائی میں ہمیں لت پت کر رہی ہے۔ یہ موضوعات جب ہمارے فٹ پاتھ پہ ہوں گے، یہ موضوعات جب ہمارے تھڑوں پہ ہوں گے، یہ موضوعات جب ہمارے نائی کی دکانوں پہ ہوں گے، تبدیلی تب آئے گی جناب۔ ہمارے تھڑوں پہ، ہماری نائی کی دکانوں میں، پان سگریٹ کی دکانوں میں ہمارے موضوعات کیا ہے؟ فلاں نے چھکا نہیں مارا، فلاں نے دکا نہیں مارا، فلاں نے چوکا نہیں مارا، فلاں کی وکٹ اڑ گئی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں کو ٹیم سے نکال دو، فلاں کو ٹیم میں لے آؤ۔ یعنی لوگوں کو اتنی معلومات ہوتی کہ وہ جوہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ دکر لگے گا، چوکر لگے گا، چھکر لگے گا، کیا ہوگا، اور دین کے بارے میں ان کو الف یا کا پتہ نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہو گئی جی 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز قربانی، مال کی بھی، جان کی بھی۔ اس کی بھی ترغیب آپ کو کون، اس کا بھی پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے جان کی قربانی دیتے ہوئے ہجرت کی، مال کی قربانی دیتے ہوئے ہجرت کی۔ وہ صحابہ جو سرمایہ دار تھے، ابو بکر صدیق جیسے مالدار تھے، ہجرت پر فقیر ہو گئے تھے۔ وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے آگے، ان کو قرآن فقراء کہتا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے وہ بھی فقراء ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مال و جان کی قربانی، یہ بھی صحیح بخاری کی پہلی حدیث مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے کہ ہم اپنے اس رمضان میں کوشش کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے والے بنیں، مال کی قربانی دینے والے بنیں۔ ہمارے اندر سے تو مال نکلتا ہی نہیں ہے، خسروں پہ ویل ہوگی، غلط رسومات پہ پیسے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن اللہ کے راستے میں جان تو کیا، مال بھی باہر نہیں آتا۔ تو اس نشست میں نے آپ سے یہی 4 باتیں کرنی تھی۔ خواتین و حضرات، اخلاص پیدا کریں عقائد سے لے کر معاملات تک، اور اخلاص کے ساتھ پھر جو حق آپ کے اندر اتر چکا ہے اس حق کو آگے تک پہنچائیں، گھبرائیں نہ، ہمت پیدا کریں۔ 2، حق کے خلاف جو اٹھنے والے فتنے ہیں ان کے سامنے سنگ گرا بن جائیں، جو جتنا آپ کی کیا کہتے ہیں استطاعت میں ہے اتنا اس فتنے کو ختم کریں، مزاحمت۔ اور تیسری چیز، مزاحمت کرتے ہوئے جان کے بھی لالے پڑیں گے، مال بھی دینا ہوگا، تو بھئی اللہ کے راستے میں مال دینے والے بھی بنیں،
جان دینے والے بھی بنیں. آپ سے بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ